پاکستان کا اسد اللہ چشتی ہے جس کو ٹچ مولوی بھی کہتے ہیں، بڑے ٹچ ڈالتا ہے۔ اب اس کو بھی شوق چڑھا ہوا تھا استاد صاحب قبلہ کے خلاف بولنے کا۔ اس نے بھی ایک کلپ استاد صاحب کے خلاف دیا ہے اور اس کے اوپر بہت غلیظ اشعار لکھے ہیں، اور ایک اور بھی تحریر لکھی ہے، وہ آپ کو سکرین پہ مل رہی ہوگی۔ اس کی بات تو ادھر میں سنانا چاہتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ اس نے جو بے وقوفیاں اور جہالتیں بکھیرنی ہیں اس نے بکھیری ہیں۔ کوئی ایک بھی بات نہیں کہ جس کا جو استاد صاحب قبلہ کی بات کر رہا تھا وہ بے وقوف اجہل الناس ہے۔ اس کی علمی حیثیت تقریباً تمام ہی دوست جانتے ہیں، وہ کتنا عالم فاضل ہے اور کتنا وہ امام الصرف و امام النحو ہے۔ اس کا ایک کلپ میں جناب کو سناتا ہوں، جس کو ثلاثی مجرد کے باب صرف کے بھی نہ آئیں، جس کو صغیر اور کبیر کا بھی فرق کا پتہ نہ ہو، جس کو ماضی اور مضارع کا بھی پتہ نہ ہو، جس کو ترجمے کا بھی پتہ نہ ہو، جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ مضارع کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، ماضی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، اور وہ بنا ہوا امام الصرف اور امام الصرف بن کر احمد لفظ کی تحقیق کر رہا ہے۔ وہ اس کا کلپ جو ہے مشہور ہوا تھا، لوگوں نے بھی سنا ہوگا، یہ آپ بھی سماعت کر لیں، اس کے بعد میں اس پر تھوڑا سا کلام کرتا ہوں۔ حمدہ سے ہم حروف اصلی ہا میم دال، حمدہ یحمد حمدن فہوا حامدن وحمدہ یحمد حمدن فذاکا، ہوں تو صرف نہ پڑھے تو تمہیں پتہ ہوتا فذاکا محمود، وزن بن گیا، وزن بن گیا۔ ہوں احمد کٹیے، وہ صرف تاں پڑھی دی لفظاں دا ترجمہ کرنا سوکھا ہو جاتا۔ ہوں احمد کٹا ہی دے وچوں، لو سنو جناب، اب آپ پڑھیں، یہ ہم نے کبیریں پڑھ لی، اب صغیریں پڑھیں، جی میں زارآبادی کردان کرتے ہیں، آپ نے سماعت کر لیا۔ باقی کلپ جو حاصل کرنا ہو تو اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کو مکمل کلپ مل جائے گا، چونکہ زیادہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے یہ اتنا جاہل ہے جس کو ثلاثی مجرد ابتدائی صرف کے طالب علم ہوں ان کو بھی ان باتوں کا پتہ ہے۔ یہ جاہل خطیب اتنا بڑا لبیک پاکستان کا جگہ جگہ جا کے بیان کرتا ہے، بڑا خطیب اپنے آپ کو کہتا ہے، اور تاجدار ختم نبوت کا سپہ سالار ہے۔ یہ کیا بات ہے ایسے سپہ سالار کی جس کو صرف کی الف کی ڈونڈے کا بھی پتہ نہیں ہے، جس کو الف کی نوک کا بھی پتہ نہیں ہے، وہ بول رہا ہے استاد صاحب قبلہ پہ۔ علمی حیثیت یہ ہے، پہلے کمینے اپنے بڑوں سے تو مشورہ کر لیتا، جن کی بولتی استاد صاحب نے ایسی بند کی اور اوپر الفی لگا دی ہے، ابھی تک کھلے گی نہیں، صرف بکواس ہی کر سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ غالباً میرے حساب سے یہ حسن رضا نقشبندی کا شاگرد ہے، شاگرد کا یہ حال ہے تو استاد کا کیا حال ہوگا، آپ خود ہی اس کا جو ہے نا وہ اندازہ لگا لینا، غالباً اس کا ہی شاگرد ہے۔ اس نے یہ بکواس کی استاد سے قبلہ پہ کہ ابھی میں صبر سے کہہ رہا ہوں پھر بدر والا کام ہوگا، کیا کرے گا بھائی تو؟ یہی جہالتیں بکھیرے گا جو تو پہلے بکھیر چکا ہے، اور تو کیا کرے گا؟ تیرے بڑے خاموش ہو گئے، تیرے بڑے کو سانپ سونگ گیا، تیرے بڑے قبر میں چلے گئے، جواب نہ دے سکے استاد صاحب قبلہ کا، اور استاد صاحب قبلہ کے سامنے آنے کی جرأت آج تک نہیں کسی نے کی۔ وہ کھڈ میں بیٹھ کر بکواس کر کے جھوٹ بول کے کہتے ہیں ہم نے چیلنج کیا، کمینوں سامنے آؤ نا۔ حسین پاک یہ نہیں کہتے تھا ہمارے پاس ہے، حسین پاک گئے تھے کربلا کے اندر۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، آپ کے موقف کے مطابق شرم آنی چاہیے۔ خبیثوں، علمی حیثیت تمہاری یہ ہے کہ تمہیں الف کا بھی پتہ نہیں ہے، اور بکواس کن پہ کر رہا ہے؟ امام الغیرت، مفکر اسلام، مجدد دین و ملت، ثانی اعلیٰ حضرت، ان پہ بکواس کر رہے تھے۔ اور دوسری بات جس کے لیے یہ میں کلپ اثر ریکارڈ کروا رہا ہوں، ویسے تو اس کی حیثیت نہیں کمینے کی، یہ کلپ ہے چنیوٹ کا۔ یہ چنیوٹ کے اندر شیعہ کی محفل میں ہے، شیعہ کی محفل پڑھنے گیا ہے، مجلس پڑھنے گیا ہے، اس کے اندر اس نے کافی مغلظات، اتنیاں گستاخیاں کی ہیں صحابہ کی، اتنیاں گستاخیاں کی ہیں جس کی انتہا بھی نہیں ہے۔ اس کا ایک کلپ یہ سماعت کریں جس کے اندر وہ صراحتاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بکواس کر رہا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ سرکار خالو مومنین، جن کی ہمشیرہ حضور علیہ السلام کے گھر ہو، مسلمانوں کے ماموں ہوں، کاتب واحی ہوں، ان کے متعلق یہ کہہ رہا ہے، یہ سماعت کریں۔ یزید نو ایک گل نہیں سمجھ آئی، میں تخیل ویکھنا بابا، یزید نو نا ایک نکی جی گل نہیں سمجھ آئی، اے رامزادے نو ایک گل سمجھ آ جاندی نا تے
میں ٹچ پا گیا تمہیں پتہ میں بڑی محتاط ہو کے گفتگو کرنی ہے میں اپنا عقیدہ پڑھتا میں ہر اس بندے نو ماننا امید ہے آپ نے کلپ سماپت کر لیا ہوگا کسی دا پیو بھی ہوئے تے میں اب بتاؤ یہ کہہ رہا ہے یزید پلید کے متعلق یزید کو کاش یہ بات سمجھ جاتی یزید کو یہ بات سمجھ نہیں آئی یزید حرام زادے کو الیاذ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کس کے متعلق کہہ رہا ہے یزید پلید کو کیا کہہ رہا ہے حرام زادہ اب مجھے بتاؤ حرام زادہ کون ہوتا ہے جو حرام زادہ اس میں قصور کس کا ہوتا ہے او خبیث سور کے بچے کس ذات کے اوپر تو بکواس کر رہا ہے سیدنا امیر معاویہ سرکار کی زوجہ محترمہ سیدنا امیر معاویہ سرکار پر بکواس کر رہا ہے ان کی زوجہ محترمہ پہ بکواس کر رہا ہے ایسے خبیث جب لبیک میں ہوں گے تو ایسے ہی ہوگا نا جیسے ہو رہا ہے وہ گلہ بندر خنزیر کا بھی میں نے آپ کو کلپ سنایا تھا جس میں کہہ رہا تھا امیر معاویہ سرکار نے یزید کو نماز نہیں سکھائی تھی اس کمینے نے بھی ابھی تک جواب نہیں دیا وہ کیسے جواب دے اس کی جرت ہے ایسے باتوں کا جواب دینے کی وہ خود کے اندر بیٹھ کے کتے کی طرح بھونک تو لیتا ہے لیکن جواب آج تک نہیں دے سکا یہ بھی اس کا باپ نکلا ہے یہ اسد اللہ ٹچ مولوی اب میں جو ٹچ پا رہا ہوں نا یہ ٹچ تو نہیں نکال سکے گا یہ اس ٹچ کو میں نے کچ کر کے جہاں ڈال دیا ہے آپ یاد رکھیں گے اے سور کے بچے اے خنزیر و صفت اے خبیث و نفس اور بلیکیو شرم کرو حیا کرو سارے گستاخ سور تو اڈے اندر چھپے ہیں اتنا بڑا گستاخ بغیرت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنی قریبی صحابی کو اور ان کے گھر پہ اتنی بڑی بکواس کر رہا ہے تجھے شرم نہیں آتی اس کو میں نے فون بھی کیا تھا اس نے کہا اس کے اندر کون سا حرج ہے یہ تو فقط میں نے گالی نہیں کہی اللہ لعنت ہے ایسے بندوں پر جو اس کو بھی اپنا رہبر و رہنما مانتے ہیں پھر کہتے ہیں چشتی گالیاں نکالتے ہیں اور تمہارے اوپر درود پڑھیں ہم جو سیدنا امیر معاویہ سرکار کے گھر کے اوپر بکواس کرے گا ہم اس کی زبان کھینچ دیں گے چاہے وہ کس بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو تجھے شرم نہیں آتی گندی نالی کے کیڑے کبھی امیر معاویہ پہ بھونک رہے ہو کبھی ابوبکر صدیق پہ بھونک رہے ہو کبھی حضرت عمر بن خطاب پہ بھونک رہے ہو کبھی عثمان غنی پہ بھونک رہے ہو تجھے شرم نہیں آتی اگر کمینوں تم نے کالے پہننے ہیں تو دفع ہو جاؤ ان کے مذہب میں ان کو بکواس کرتے ہوئے شرم نہیں آتی ہم کیا کر رہے ہیں تجھے اپنی اصلیت کا پتہ ہے ہو سکتا ہے میں تو کہتا ہوں پرماننٹ پکی بات ہے یہی جو الزام تم نے ادھر دیا ہے اسی میں تو خود ملوث ہوگا تو خود حرام کا نطفہ ہوگا پتہ نہیں ایک کا نہیں پتہ نہیں کتنے نطفوں کا تو ایک مرکب ہوگا جو حضرت امیر معاویہ پہ بکواس کرے وہ استاد صاحب قبلہ کو کیوں نہ بھونکے جو رسول اللہ کا نام کٹوائے وہ رسول اللہ کا نام کٹوا کر استاد صاحب کو کیوں نہ پہنچے جو پاکستان کو عزیز سمجھے اور رسول اللہ کے نام کو اس سے کم سمجھے وہ کیوں نہ استاد صاحب پہ بکواس کرے مجھے بتاؤ جو معاویہ کے دشمن ہوں صحابہ کے دشمن ہوں اہل بیت کے دشمن ہوں رسول اللہ کی عزت کے دشمن ہوں رب خالق کائنات کے دشمن ہوں بتاؤ مجھے بتاؤ کمینے ہو وہ کیوں نہ استاد صاحب پہ بھونکے تمہارا حق بنتا ہے بھونکنے کا کیونکہ تم بڑے گستاخیاں کر چکے ہو استاد صاحب قبلہ تو ان کے غلام ہیں جب آقاؤں کی توہین کر چکے ہو تو غلاموں کی توہین تم کیوں نہ